کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ روح کو انصاف دیا جا سکتا ہے، بدروحوں سے انصاف چھین کر بھٹو کو دیا جائے۔ سپریم کورٹ ہی نہیں، فوج سمیت اس قتل میں شامل سارے کردار معافی مانگے۔ آپ کو فلسطین کے 20,000 بے گناہ مسلمانوں کے خون کے ایک ایک قطرے کی قسم۔ ان لاوارثوں پر قیامت صغریٰ کے 60 دن کیسے گزرے، ہم سب پل پل سے آگاہ ہیں۔ اپنے ضمیر سے پوچھ کر بتائیں، بھٹو ہوتا یا اس کی مسلم اتحاد پالیسی پر عمل ہوتا تو آج مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹ رہا ہوتا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ عرب لیگ، OIC، یہ اتحاد، وہ تنظیم۔ اجلاس بہت ہوئے مگر بے نتیجہ رہے، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا پر آنے۔ خدا جانے کس نے پاکستان کے 4 مولوی کنونشن سینٹر میں جمع کر کے جہاد فرض ہونے کا فتویٰ لیا، جبکہ یہ تو اسلام کا 5واں ستون ہے۔ ان گیدڑ ببکیوں سے کچھ نہیں ہونے والا، سوائے اس کے کہ کچھ ثابت کرنا مقصود نہ تھا کہ ہم پر جہاد کی اجازت کے لیے پریشر ہے۔ مکمکا کر لو۔ نظام مصطفیٰ کی تحریک کے ایک اہم لیڈر نے کپکپاتی آواز میں تسلیم کیا، ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ اس تحریک کے پیچھے قادیانیوں کا ہاتھ تھا۔ وہ بھٹو کو پھانسی لگوانا چاہتے تھے۔ چوروں کے پیچھے جو چور تھے، پتلی تماشے میں نادیدہ ہاتھ ڈوریں ہلا رہے تھے۔ اسی طرح OIC کے ہوائی فائر اجلاس جیسا مولویوں کے جعلی اعلانات پر مبنی کنونشن منعقد کروایا گیا۔ یہاں امریکہ میں بھی نام نہاد مولوی مساجد پر قبضہ کر کے اربوں ڈالر سالانہ بنا رہا ہے، مگر حرام ہے کہ ایک بھی فلسطینیوں کے حق میں باہر نکلا ہو۔ غیر مذہب والے، بلکہ کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والے، سڑکوں پر جان و مال کا نذرانہ پیش کرتے نظر آئے، مگر اسلام کی تبلیغ کا ٹھیکیدار ڈالر سمیٹ رہا ہے، مسلمانوں کو ڈرا رہا ہے کہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل ہے۔ حق اور انصاف کی بات کرنے کی بجائے مصلحت پسندی کا درس دے رہا ہے۔ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، مالی مفاد کی خاطر غیار کا بومپین بن گیا۔ لخ لعنت تیری پیدائش دے۔ بات ہو رہی تھی بھٹو صاحب کے قتل کی اور انہیں تختہ دار تک پہنچانے والے بے ضمیروں کی کہ FIR میں بھٹو صاحب کو نامزد کرنے والا احمد رضا قصوری باپ کے قاتل سے پارٹی ٹکٹ مانگتا رہا۔ قومی اتحاد کے اہم رکن نے اصل ہاتھ بے نقاب کیے۔ ہنری کسنجر کی بھٹو کو نشان عبرت بنانے کی دھمکیاں۔ جیل کے قادیانی ملازم قریشی نے ٹی وی انٹرویو میں بھٹو کے ہاتھ پاؤں باندھنے کو اپنے لیے اعزاز قرار دیا۔ سازش کا حصہ ضیاء الحق 2 گردنوں اور ایک پھندے کے درمیان پھنس گیا۔ جسٹس نسیم حسن شاہ نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ ٹی وی پروگرام میں کہنے پر مجبور ہو گیا کہ پھانسی کے حق میں اس لیے تھا کہ ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ قاضی فائسی سا اس جملے پر روئے، ان کے ضمیر نے مجبور کیا کہ وہ بھٹو کی روح کو انصاف دینے کے لیے معاملہ حتمی نتیجے پر پہنچائیں۔ بسم اللہ کریں۔ التوا میں پڑے مقدمات کے حتمی نتیجے پر پہنچنا اور مشرقی پاکستان سمیت دیگر قومی سانحات کے اصل کرداروں کا تعین کرنا سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے۔ بے شمار موقعوں پر مصلحت یا بدعنوانی کا شکار ہو کر عدالت نے قوم کو مایوس کیا۔ انصاف نہ دینے پر اعتراف کرنا شرمندگی کا اظہار یا معافی مانگنا آئندہ اس منصب پر فائز ہونے والے جسٹس صاحبان کو غلط فیصلوں سے روکے گا۔ مجھے فخر ہے کہ ججوں جرنیلوں کے اس گند کو صاف کرنے کا سہرا ایک جرنلسٹ کے سر ہے۔ ایک افواہ کہ فتنہ کا لقب انہیں زمانہ طالب علمی میں بھٹو صاحب نے دیا تھا۔ پیپلز پارٹی کا جیلا شرارتوں میں مصروف تھا کہ بھٹو صاحب نے اسے مخاطب کیا، اوئے فتنے آرام سے بیٹھ۔ اس روایت کی تصدیق تو نہیں ہو سکی، البتہ افتخار احمد نے اس نام کا موجد مجیب الرحمان شامی کو قرار دیا اور بتایا ہے کہ سجاد میر نے اپنے کالم میں مجھے اس لقب سے نوازا۔ آغا شورش کشمیری نے چٹان میں اس نام سے پکارا اور میں فتنہ مشہور ہو گیا۔ آج یہ فتنہ ہماری قومی تاریخ بدلنے جا رہا ہے۔ اس کے ایک سوال نے انصاف کے ادارے کو درست راہ دکھا دی۔ شاباش ہمارے افتخار، اگر یہ فتنہ گری ہے تو پاکستان کے باضمیر صحافیوں کو تم پر ناز ہے۔ افتخار فتنہ زندہ باد۔